الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عرفان قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج بھی اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ آج ہم عشرہ مغفرت کے 7ویں درجے میں بحمد اللہ تعالی ہم داخل ہو رہے ہیں۔ 27واں روزہ ہے اور 27واں پارہ ہے۔ حضور عظمت الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سن کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت پر قربان، یہ سورہ زاریات کا کچھ حصہ 27ویں پارے میں ہے، کچھ حصہ 26ویں پارے میں ہے، اور اس سے پہلے سورہ قاف ہے، اور سورہ قاف سے پہلے سورہ حجرات ہے۔ ان ساری صورتوں کا مضمون جو ہے یہ مربوط ہے، تو ہم تھوڑا سا ربط بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر میں جائیں گے، پھر انشاءاللہ اگلی باتیں جو ہیں انشاءاللہ اس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے مسلمانوں کو آداب بارگاہ نبوت بیان فرمائے، اور اس کی وجہ اور فلسفہ یہی بیان فرمایا کہ ان آداب کے بجا لانے سے تمہارے دلوں کے اندر تقوی کا نور پیدا ہوگا، اخلاق کی عظمت پیدا ہوگی، کردار کی حرمت پیدا ہوگی، اور بارگاہ نبوت کے آداب میں ہی فیوز و برکات ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت یہ جملہ کہا کہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ جھکا کرتے ہیں، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اللہ اکبر۔ جب تک ادب و نیاز نہیں ہوگا تو بے ادمہ مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ڈھوئی ہو۔ اگر کچھ پانا ہے، مقصود پانا ہے، بندگی کی لذت اور چاشنی سے روشناس ہونا ہے، ہمکنار ہونا ہے، تو پھر ادب سیکھیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے، ادب۔ اور پھر کمال کی بات ہے کہ ہمیں کسی ایرے غیرے کے ادب کی دعوت نہیں دی جا رہی، بلکہ ادب مصطفیٰ کی دعوت، جس سے اوپر صرف خدا کی ذات ہے ادب اور احترام کی عظمت میں، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو اس ادب کی اس نسبت کو بھی سلام، جس کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل ادب کو یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، ادب والوں کو اللہ نے صاحب ایمان کہا ہے، اور جہاں ادب ہے وہیں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہیں ادب ہے، جہاں ادب نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان نہیں وہاں ادب نہیں۔ بڑی سادی سی بات ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کیا کرو۔ اب یہ ایک واقعہ تھا
کہ کچھ اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پہلے قربانی کر ڈالی، یا پھر اس کی ایک اور صورت مفسرین نے بیان فرمائی ہے اور وہ بڑے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور نیاز مندی جو ہے، ہاں یہ پہلا سبب یہ بیان کیا کہ قربانی پہلے کر ڈالی، تو بعض اوقات ایک روایت میں بھی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک ایڈوانس رکھ لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ابھی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ وارد اور سرزد ہوئی نہیں، تم کون ہوتے ہو؟ رسول سے پیش قدمی کرنے والے ہو، تو لہذا پھر ان کو حکم دیا گیا کہ یہ تمہاری یہ قربانیاں جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں، حالانکہ قربانی اللہ کا حکم ہے، شریعت مطہرہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی سنت ہے، انبیاء علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو کوئی ناجائز عمل تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت ابھی تک رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح نہیں فرمایا تھا، لہذا فرمایا گیا ابھی تک تو میرے یار نے چھری نہیں پھیری، تم کون ہوتے ہو پہل کرنے والے؟ پہلا ہر معاملے میں میرا محبوب ہے، جب وہ اپنے وجود میں پہلا ہے تو پھر وہ اپنے عمل میں پہلا کیوں نہیں ہے؟ لا تقدموا، خبردار ایسا نہیں کرنا، دوبارہ قربانی کا حکم دیا گیا اسے، جس شخص نے یہ قربانی کی، اور پھر فرمایا اللہ سمیع ہے اور علیم ہے، پھر ارشاد فرمایا لا ترفعوا، اے پیار والو جب دربار رسالت میں بیٹھو تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، یہ بھی بارگاہ ادب، یہ بھی بارگاہ نبوت کا ادب ہے، کیوں؟ ولا تجہر قول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں گفتگو کرتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں بے تکلفی والا چکر نہیں چلے گا، یہاں تو ادب ہے، نیاز ہے، غلامی ہے اور احترام ہے، اگر تم نے ایسی گفتگو شروع کر دی بے تکلف میں، ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نیکیاں ہم حبط کر دیں گے، ضبط کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، اور تمہیں ان کے ضائع ہونے کا شعور بھی نہیں آنے دیں گے، پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ اللہ اکبر، ان الذین یغضون اصواتہم، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے عشق والوں کے اندر کی کیفیت کو بیان فرماتے ہوئے اس پر اپنا اظہار محبت فرمایا، فرمایا بے شک جو لوگ بارگاہ رسالت کے آداب میں نیاز مند رہتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں بلند جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے دست قدرت میں لے کر ان کے اندر تقوی کا نور بھر دیا ہے۔ کیا کتنی ریاضت کے بعد تقوی کبھی جا کر نصیب ہوتا ہے، اور ادھر جھکے نہیں ادھر انعام ہوا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑا نقد سودا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ للتقوی، اور پھر فرمایا صرف تقوی ہی نہیں دی جگہ، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ کیا شان ہے بارگاہ نبوت کی کہ جہاں آداب بجا لانے والے نیاز مندوں کو یہ شانیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، عرب کے کچھ لوگ اپنے کلچر کے مطابق، جس طرح ہمارے ہاں آج بھی دیسی لوگ آتے ہیں گاؤں میں، وہ باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں، آ جاؤ بے بار بات کرنی ہے، تو یہاں کچھ لوگ ایک قبیلے کے آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے باہر سے آوازیں دیں، تو اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، بے عقل ہیں یہ لوگ، جنہیں بارگاہ نبوت کے آداب کا ہی لحاظ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، محبوب سویا ہوا تھا اور تم نے آوازیں دینا شروع کر دی، میرے محبوب کی نیند کا لحاظ نہیں رکھا، کاش یہ رک جاتے اتنی دیر تک کہ محبوب اپنی شان سے اٹھتے، حتیٰ تخرج الیہم، بیدار ہو کر ان کی طرف نکل کر تشریف لاتے، لکان خیر لہم، یہی ان کے لیے بھلائی تھی، واللہ غفور رحیم۔ تو یہ وہ آداب ہیں بارگاہ نبوت کے، ادب گاہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیات جرید و با یزید جا، یہ تو وہ بارگاہ ہے آسمان کے نیچے، یہاں اگر جدید اور با یزید بستامی جیسے بھی ہوں تو وہ اپنا سانس اونچا نہیں کرتے کہ یہ بارگاہ نبوت ہے۔ اس کی نوازشات اتنی ہیں اور اس کی نزاکت اتنی ہے، لطافت اتنی ہے، تو جس محبوب کے کچے کوٹھوں کی یہ شان ہو، جو ان کا ادب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے بے عقل کہتا ہے، تو جو ذات محمد کا احترام نہیں کرتا، اس لیے
میں بڑے بڑے لکھاریوں اور پڑھاکوؤں کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لکھنا پڑھنا پڑھانا چاہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں. مذہب شذب سب ڈرامہ ہے جو ہم نے بنائے ہیں اجروں میں بیٹھ کر. اصل دین ہے یہ، اصل دین ہے. لیکن جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ جھکا کرتے ہیں. صراحی سر نگو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، فرید تب بنتا ہے جب ادب و نیاز میں اتر جائے اور کہہ دے کہ کاگا کھائیو کھائیو مرا چن چن کھائیو ماس، ایک دو نینا راکھیو موہے پیا ملن دی آس. زہد الانبیاء تب بنتے ہیں. علی حجویری خواجہ خواجگان اجمیری تب بنتے ہیں جب آداب بندگی اور آداب بارگاہ رسالت سے گزر کر آتے ہیں، تو پھر انہیں خیرات ملتی ہے. بہرحال اب اپنا نصیب ہے نا جی. جو لوگ اس ادب و نیاز کو شرک کہتے ہیں تو اس کی تو تعلیم خدا دے رہا ہے کہ یہاں بارگاہ ہے، یہ بارگاہ محمد، یہ دربار محمد ہے، یہ چھوٹا دربار نہیں ہے. یہاں تو جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں تو ہاتھ یوں بند کر کے سر محفل رک جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اذن لی یا رسول اللہ، آقا اجازت ہو تو میں آگے آ سکتا ہوں؟ تو حضور بڑی پیار سے سر ہلا دیتے ہیں، ہاں آ جا. پھر رک جاتا ہے، پھر رک جاتا ہے، رک کر فاسند رکبتہ الی رکبتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے. یہ فرشتوں کا رسول ہے. اور حضور فرماتے ہیں یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں. ہاں یہ بارگاہ محبوب خدا ہے. یہ مولویوں کا تصور کیا ہوا رسول نہیں ہے جو ہم نے جناب اپنے کلامی لوگوں نے یہ جوڑ توڑ کر رکھی ہے کہ رسول ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. تم کون ہوتے ہو رسالت پر حاشیہ آرائی کرنے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ توبہ کرو ان تصورات سے جو تم نے گڑے ہیں کلامی لوگوں نے. ادھر آؤ جدھر قرآن کی سادہ نصوص بیان کر رہی ہیں اور حدیث رسول اس کو کھول رہی ہے کہ اتنی بڑی ذات جبرائیل علیہ السلام جس کے دامن میں 1.25 پیغمبروں کی وحی کا نور ہے، ہر ایک تک پہنچایا ہے، اور وہ جب دربار رسالت میں آتا ہے تو رک رک کے ادب و نیاز کے ساتھ یوں ٹہر ٹہر کر اور آ کر آلتی پالتی بھی نہیں مارتا کہ اس میں بھی گستاخی ہے. یہ دربار رسالت ہے، یہاں ایسے بیٹھو فاسند رکبتہ الی رکبتہ، پھر سائل بن کر بیٹھو، مسئول بن کر نہ بیٹھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ بعد اولا شریک نے کچھ آداب بیان فرمائے، معاشرتی آداب بیان فرمائے. چیزیں تو بہت ساری ہیں، اگر اسی صورت کو ہم کھولنا شروع کر دیں تو کئی سال گزر جائیں اس کا نور ختم نہ ہو. یہ تو ایک میرے جیسا کم علم اور بالکل انتہائی ان پڑھ جیسا آدمی کا یہ شعور اللہ نے اس کے اندر اتنی یہ بلیدگی رکھی ہے، تو بڑے علماء تو پھر سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہو اور تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ٹھٹھا نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو. یہ آداب معاشرت بیان کر رہا ہے قرآن. زندگی کی وہ رونق جس سے زندگی حسین ترین بن جاتی ہے اور محفوظ ترین ہو جاتی ہے. تو جو رب کسی کا طنز کسی پر قبول نہیں کرتا، یہ اسلام کی معرفت ہے اور اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم اس حد تک دیتا ہے کہ تم اپنی زبان سے وہ جملہ نہ نکالو جو کسی کی اذیت کا باعث ہو، کہ وہ طنز محسوس کرے، نہ، خبردار. اور یہ کہہ دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کی بارگاہ میں وہی حقیر ہی پسند ہوگا. خاک سارا نے جہارا بحکارت منگر، تونچے دانی کی دری گردے سوارے باشد. کسی خاک سار کو حقارت کی نظر سے، طنز کی نظر سے نہ دیکھو. ہو سکتا ہے کہ وہ شاہ سواری کو کوئی بڑی ذات ہو جس کے ساتھ تمہاری نظریں لڑ رہی ہیں اور ادب سے خالی ہیں. کچھ بھی نہیں ملے گا اس انداز میں. ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ادب بجا لاؤ، اللہ کی بارگاہ کے آداب بجا لاؤ. سجدہ ریزیوں میں، رکوع میں، سجود میں،
حضور قلب کے ساتھ تسبیح تحلیل میں، ذکر اور فکر میں، اور پھر بارگاہ نبوت کے آداب بجا لاؤ. سمجھا گی؟ ولا تلمزوا انفسکم، تانا بھی نہیں دینا کسی کو. مسلمان کی حرمت کا مذاق نہیں اڑانا، اسے تانا بھی نہیں دینا، یہ بھی حرام ہے. اور ہم تو چلتے ہی تانوں پر ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ جب تک ہمارے رویوں میں دین نہیں اترے گا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، خدا سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رسول سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور عامت المسلمین سے. میں اس بات پر روکوں گا ایک لمحہ کے لیے کہ علماء اس وقت جو سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے بدتمیزی کا، کیا اس پر نوٹس لیا ہے کسی نے؟ کیا کسی جتنے بھی یہ عالم ہیں اپنے کو بڑے فاضل اور بڑا پتہ نہیں نہ جانے کیا کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، فلاں، وہ کیا ہے؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کون ہو تم؟ ہم جانتے ہیں کس کا کیا پس منظر ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. ہم تو ایک مسکین قسم کے لوگ ہیں. صرف بارگاہ رب العزت سے یہ خیرات لے کر پیش کر رہا ہوں کہ خدا را، یہ جو ہم زبان درازی کرتے ہیں اور الفاظ لکھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پر، یا علاوہ ازیں مطلب بولتے ہیں ایک دوسرے پر طنزیہ جملے کستے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ اخلاق، اعلیٰ اخلاق کے اور اخلاقی قدروں کے لیے علماء جو ہیں یہ ان پر اخلاق کوئی نہیں ہے. صرف عوام کو ہی اخلاق سکھانے ہیں. صرف یعنی مولوی جو ہے یہ مولوی ہونے کے اعتبار سے مستثنا ہو گیا، جو مرضی کر جائے. نہ یہ کسی اخلاق کا پابند ہے، نہ حرمت کردار کا پابند ہے، نہ شرعی عظمت کا پابند ہے، کسی چیز کا پابند نہیں. یہ صرف روب ڈال رہا ہے 4 لفظوں کے، اور وہ بھی امت محمد پر. اس پر مواخذہ ہوگا. کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو کہ ہم خدمت گزاری کے لیے گئے تھے اور اپنے آپ کو مخدوم بنا ڈالا اور طنز کر رہے ہیں، نشتر برسا رہے ہیں دوسروں پر. فرقہ واریت میں ایک یہ بھی عنصر ہے. تو دوستان محترم، جب تک ہمارے اپنے اخلاق بہتر نہیں ہوگے تو ہم امت کو کیا اخلاق سکھائیں گے؟ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان رویوں کو پہلے اپنائیں اور اپنے مزاج کا، اپنے ضمیر خمیر کا حصہ بنائیں. یہ طنز و مذاق کے جو نشتر برساتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر، ایسی غلیظ زبانیں، ہاں جی، اور یہ چھوٹے لفظ، یعنی بد مذہب ہے فلاں، بد عقیدہ ہے فلاں. بھائی یہ کون سا فلسفہ دین ہے؟ تجھ پر وہی نازل ہوئی ہے کہ یہ فلاں ہے، تم کون ہو؟ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ لہذا خدا را امت پر رحم کریں. آپ نے جو ٹریڈ کمپنی چلانی ہے وہ چلائیں، لیکن امت کو کیوں مطلب پریشان کرتے ہیں؟ امت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے فحش گو کے لیے آپ کے دل میں کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے. نہ یہ قابل احترام ہیں، یہ کاروباری ملا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے اندر، نہ ان کے فتوے کی کوئی حیثیت ہے. فتویٰ وہی قابل قبول ہے جس کی طاقت میں قرآن کا نور ایک تلاطم خیز ہے. فتویٰ وہی قابل قبول ہے جس کی قوت میں مصطفیٰ کے حسن کی تاثیر ہے. باقی سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقبوں سے بھی نہ بلاؤ. ہم کہاں تک جاتے ہیں؟ کفر سے نیچے ہمارے پاس فتویٰ ہی کوئی نہیں ہے. کفر سے اوپر بھی کوئی فتویٰ ہوتا تو ہم وہ بھی دے گزرتے ہیں. یہ کیا علمی دیانت ہے؟ یہ کیا اخلاقی شرافت ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو روتے رہے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، اور اپنی خیال کی دنیا میں وہ فحش فلم وہ جو بنائی ہوتی ہے، اس فلم کو ہم اتنا مضبوط سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا احترام بھی نہیں رہتا. کہتے ہیں کہ جو میں نے فلم بنائی ہے، مذہب تراشا ہے، یہی حق ہے. قرآن کی آیت جو مرضی کہتی رہے. امت قرآن کی پابند ہے، ملا کی پابندی نہیں ہے. امت مصطفیٰ کی پابند ہے، ملا کی پابندی نہیں ہے. امت جو ہے اپنے آپ کو واگزار کرا ان لوگوں سے جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، جو فساد پھیلاتے ہیں، جو غلیظ زبانیں استعمال کرتے ہیں. بئس الاسم الفسوق، اللہ نے اسے فاسق قرار دیا ہے جس کا یہ طرز عمل ہو. بعد الایمان، ایمان کے بعد بندہ فاسق کراتا ہے. ومن لم یتب فاولئک، اس پر توبہ واجب ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. ہم کہاں سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر گزرے ہیں. شرم آتی ہے. اب تو میرے خیال ہے شرم کو بھی شرم آ گئی ہوگی کہ ایسے بھی مولوی ہیں جو سکرینوں پر کیا بک رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور امت کے اندر انتشار پھیلایا ہوا ہے، گالی گلوچ، ایک دوسرے کی عزت نفس
کے ساتھ جناب والا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ تو جب تم علماء اپنے سے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی وقار اور احترام کو قائم نہیں رکھو گے تو عوام کو کیا بتاؤ گے؟ اس لیے عوام سے کہتا ہوں کہ ایسے فحش گو ملا سے اتنی دور ہو جاؤ، اتنی دور ہو جاؤ کہ وہ تمہارے قریب بھی نہ پٹکے۔ یہ اس لائق ہی نہیں کہ ان کو مسلح پر کھڑا کیا جائے یا ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، اس لائق ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایک دوسرے پر بدگمانی بھی چھوڑ دو۔ تو ہم تو ہر وقت بدگمان ہیں، بلکہ فتوے دے رہے ہیں۔ ان بعض الظن اثم، یہ گمان بعض اوقات گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ٹو بھی نہ لگاؤ، جاسوسی بھی نہ کرو، کسی کی کردار کشی کے لیے ایسے معاملات نہ کرو۔ حیرت ہے مجھے آج کل کے ماحول میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں مولویوں کے لیے نہیں ہیں۔ اگر مولویوں کے لیے ہوتی یا مولوی اس پر ایمان رکھتے ہوتے تو یقیناً اس کائنات کے اندر ایک روشنی ہوتی، امت اخلاق کے نور سے، باہمی اتحاد کے نور سے معمور ہو جاتی۔ ہم ہی الفاظ سکھاتے ہیں، کون سکھاتا ہے؟ الا ماشاءاللہ اچھے وہ علماء قابل قدر کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، جو دیانتدار ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، رویے اچھے ہیں، سوچ میں امت کے لیے وحدت کا ایک جذبہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، وہ علماء ہے۔ ان کی قدموں کی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا جائے تو یہ بھی ان کے احترام سے کم ہے۔ اور یہ جو امت کی تقسیم میں ہمہ وقت جوڑ توڑ کرتے رہے، اور ان کے پیچھے یاد رکھو، اس پر میری کتاب آ رہی ہے، میں سارا کچھ میں نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ اس جبری تشدد کے پیچھے یہود و نصارہ کا سرمایہ کام کر رہا ہے۔ یہ دین فروش ملا، یہ فتویٰ فروش ملا امت کو، پاکستان کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں اداروں سے بھی گزارش کروں گا، ذمہ داران سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کا تعاقب کریں اور ان کو جیلوں میں ڈالیں تاکہ امت بچ جائے۔ دین تو عافیت کا سبق دیتا ہے، شرافت اور اخلاقی حرمت کا درس دیتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے قتل پر ان کو اکسا رہے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر پر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ کفر سے چھوٹا فتوی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر غیبت تو ہمارا ویسے ہی شوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ اس وقت ہم نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہی کچھ چلتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، عام مسلمان تو غیبت سے بچے اور مولوی جو ہے وہ غیبت کو شوق بنائے۔ یہ کون سا دین ہے؟ پہلے علماء اس طرف آئیں اور توبہ کریں، اور جو عالم توبہ نہیں کرتا میرے سمیت وہ ظالم ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، یہ غیبت کیا ہے؟ یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ پھر فرمایا آج بڑے بڑے عمامے والے جبے کبے تھے فلاں فلاں، وہ اپنی بڑی برتری اور بڑائی سمجھتے ہیں اور دوسرے کو جناب ہیج سمجھتے ہیں۔ یہ آئیے قرآن کا یہ فلسفہ حیات جو ہے یہ دیکھیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں میں مولوی بھی شامل ہیں، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، قبائل اور شعوب جو ہیں یہ تمہارے، یہ معرفت تمہاری تعارف کی بنیاد پر ہیں، اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ صاحب عظمت وہی ہے اللہ کے ہاں، صاحب تکریم وہی ہے جس کا من تقوی سے بھرا ہوا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ عظمت۔ تو کیا خوبصورت روڈ میپ دے دیا ہے پروردگار عالم جل وعلا نے کہ تم اس طرف آؤ، تقوی کے نور سے معمور ہو جاؤ، یہ چیزیں خود بخود دفع ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستان محترم، یہ چند باتیں تھیں۔ میری طبیعت میں کبھی کبھی اس انداز میں تلخی آ جاتی ہے کہ یار قرآن کی روشن آیات تو ہمارے سامنے حیثیت ہی نہیں رکھتی، یہ کون سا دین ہے؟ جو میرے استاد جی نے فرما دیا، میرے شیخ نے فرما دیا، فلاں نے فرما دیا ہیں، تو اس کے سامنے آیت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی۔ اب بحمد اللہ تعالیٰ امت بیدار ہو چکی ہے اور قرآن کے قریب جا رہی ہے، ہونے جا رہی ہے۔ یہ مولوی جتنا مرضی تقسیم کریں امت کو، اب امت بحمد اللہ تعالیٰ ایک وحدت کی طرف جا رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے مجھے یقین ہے کہ امت ان درندوں سے جان چھڑا کے دامن رسالت میں پناہ لے لے گی۔ یہ جو درندے قسم کے لوگ ہیں جو امت کو تقسیم کرتے ہیں، ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ آئیے ان علماء کے ساتھ جڑ جائیے جن علماء کے اخلاق کے اندر
ایک لطافت ہے، جن علماء کے رویوں کے اندر شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، احترام ہے اور باہمی رواداری ہے، اور یہ فرقہ واریت سے نفرت کر کے امت کو امت بنانے کے لیے وہ کوشاں ہیں، وہی عالم ہیں، باقی عالم نہیں ہیں، وہ ظالم ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس اعتبار سے سورہ زاریات کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اسے وسیع تر کر رہے ہیں۔ آج تک کوئی جغرافیہ دان آسمان کا جغرافیہ نہیں پیمائش کر سکا، بیان کر سکا، زمین کے جغرافیے تو تیار کر لیے گئے ہیں، چونکہ وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی رحمت فرمائی اپنے بندوں پر، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اور کیا خوبصورت بچھونا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کس انداز میں کتنی بڑی ذات ہو کر اور کہاں آ کر وحدہ لا شریک نے بندوں کو سادہ لفظوں میں سمجھایا ہے۔ ہم اس سادہ قرآن کو اپنی ذہنی پیچیدگیوں میں الجھا کر ایک مسلک کا نیا بت گھڑ لیتے ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، سب ڈرامے بازی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسمیں اٹھائیں، طور کی قسم، کتاب مستور کی قسم، رق منشور کی قسم، جو عظمتیں ہیں حضور عظمت الہی میں، طور جس پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کتاب مستور جو لوح محفوظ کے سینے میں رکھا ہو، اور وہ دفتر جو کھلیں گے، والبیت المعمور وہ جو قبلہ ہے فرشتوں کا، اس کی قسم، والسقف المرفوع اس بلند چھت جو آسمان والی ہے اس کی عظمت کی قسم، والبحر المسجور اور جو مسجور ٹھاٹھے مارتا ہوا سلگتا ہوا سمندر اس کی، ان عذاب ربک لواقع۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا قیامت کا دیا ہوا وعدہ وہ ضرور آ کر رہے گا، ما لہ من دافع، کوئی اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ آج ہم اگر کفار مکہ کو نشانہ بنا کر ان کی مذمت میں آنے والے آیات کو سامنے رکھ کر ہم اسے کہانی کے طور پر اسے بیان کر رہے ہیں کہ ان کی ان رویوں کی مذمت قدرت نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمائی اور اس کے نتائج یوں بیان فرمائے، ہاں وہ تو ٹھیک ہے کفار مکہ تھے، ہم تو ایسا نعوذ باللہ نہیں ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن کاش کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کلمے کی عظمت پر یقین بھی ہوتا۔ کلمہ وہ اکائی ہے جس پر پوری انسانیت کو جمع کر دیا گیا ہے اور اخوت کے رشتے اور نور میں تسبیح میں پرو دیا گیا ہے۔ کلمہ، اس پر غور کر لیجیے اس کا مقتضا کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے کے لیے جو انعام فرمایا ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب اس کے سارے فاصلے اور اس کی اجنبیتیں اور اس کی دوریاں ختم ہو گئیں، وہ ایک ماحول میں ایسے سما گئے کہ جس طرح بھائی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ایسے ہی کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ ہے فطرت، اور جو کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے پر ہی وار کرتا ہے اور اسے مارتا ہے یا اس سے دشمنی کرتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ بکتا ہے، خواہ وہ امام کعبہ ہے یا کسی مسجد مدرسے کا امام ہے۔ کلمہ جس کے وجود میں نظر نہ آئے وہ کلمہ کو کیسے ہو سکتا ہے، اس کے ایمان کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے اخوت کو اہمیت ہی نہیں دی، جس کے لیے وحدہ لا شریک نے یہ اکائی قائم کی تھی، اس نے اس اکائی کو یقین کیا ہی نہیں ہے، پھر ہم اس کے کلمے کا کیسا اعتبار کریں گے؟ اس لیے کلمہ نور ہے، یہ روحانی مقناطیسی پاور ہے، یہ اسپرچول میگنیٹ پاور ہے جو پوری انسانیت کو یکجا کر رہی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور حضور سید المرسلین ارسلت الی الخلق کافہ کا تاج پہن کر آئے کہ پوری انسانیت کے لیے آپ کی رسالت کا نور ہے۔ یہ اتنی بڑی اکائی کسی اور قوم کو نہیں ملی، یہ صرف امت مصطفیٰ کو ملی ہے۔ سلام ہے امت کے اس نصیب پر جس کو ایسے رسول ملے جن کا دامن عالمین کے لیے رحمت ہے، جن کی تعلیمات آفاق کی تعلیمات ہیں اور نتیجہ خیز تعلیمات ہیں، بابرکت ہیں، زندگی کو بندگی کے نور میں ڈھال کر معراج انسانیت عطا کرنے والی تعلیمات ہیں۔ اتنی بڑی شان والا رسول جس امت کو ملے، پھر وہ تقسیم ہو جائے فرقوں کے اندر، پھر اس پر مذاہب تشکیل دی جائیں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو یہ عدم اعتماد ہے، کلمے پر بھی عدم اعتماد ہے، رسالت پر بھی عدم اعتماد ہے۔ جس کی قلب و روح میں رسالت کا نور نہیں اترا، کردار اور رویوں میں رسالت کی تعلیمات نہیں اتری اور اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس کا کیا کلمہ ہے؟ یہ کلمہ تو عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا۔
قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ محبوب یہ جو آ کر شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کیا ہے، محبوب یہ جھوٹے ہیں۔ خدا گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹے ہیں جن کے رویوں میں رسالت کا نور نہیں ہے اور اخلاق کی عظمت نہیں ہے، جن کی زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ منافق ہیں۔ کوئی ممبر پر چڑھ کر یہ منافقت کرتا ہے، کوئی مصلی پر بیٹھ کر کرتا ہے، کوئی مسند پر بیٹھ کر کر رہا ہے۔ آئیے اس عظمت کی طرف آئیے جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے، جو تشخص ہمارا قرآن نے قائم کیا ہے اس میں اتریے، تو پھر کائنات رحمت ہے۔ تو پھر یہ فرقے شرکے، یہ مذہب شذب، یہ جوڑ توڑ، یہ مسلک شسلک کچھ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ہم ایک ہیں۔ اور پھر پاکستان کے ماحول کو تو کم از کم ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ پاکستان نے قیادت کرنی ہے امت کی، تو جب قیادت کے ماحول میں ہی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے تو پھر قیادت خاک کرے گا۔ اس لیے میں اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ادارے نظر رکھیں ایسے وحشیوں پر جنہوں نے امت کو تقسیم کیا ہے اور جو امت کو لڑا کر اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چند کوڑیوں کے عوض وہ قرآن بیچ رہے ہیں اور حدیث بیچ رہے ہیں۔ والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع یوم تمور السماء میرا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ تو میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک ہم وہ ماحول خود اپنی ذات میں پیش نہیں کریں گے، پیدا نہیں کریں گے جس ماحول کی دعوت قرآن دیتا ہے، تو پھر ہم امت کو کیا وحدت کی دعوت دے سکتے ہیں اور اتحاد امت کا کیسے ان کو قائل کر سکتے ہیں؟ لوگ تو الجھے ہوئے ہیں اپنے معاشی مسائل میں، سماجی مسائل میں، خاندانی معاملات میں، اور یہ جو تفریق ہے علاقائی زبان کی، وہ یہ لوگ تو ابھی اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اسی الجھاؤ کو دور کرنے کے لیے اپنی تعلیمات جو ہیں اپنی دامن میں بیان کی ہیں۔ تو جب علماء کے اندر وحدت ہوگی تو امت کے اندر بھی وحدت ضرور ہوگی، اور جب علماء کے اندر تقسیم رہے گی تو امت کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، نہ یہ مولوی ہونے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات زد میں آتے ہیں۔ اور جو شخص مفادات سے بالا تر ہو کر اخلاص کے ساتھ، تقوی کی عظمت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رہنما مان کر، ان کی اسوہ کو نور مان کر، قرآن کریم کی آیات کو حق مان کر آگے چلتا ہے، وہ عالم اس امت کا محسن ہے، اس کے قدم چومے جائیں، اس کا احترام کیا جائے۔ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک نے پھر ماحول جنت کو بھی بیان فرمایا، ماحول جہنم کو بھی بیان فرمایا۔ ان دونوں میں جو حد فاصل ہے وہ ایمان ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا اور عمل صالح کا نور ہوگا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے قرار کی جگہ، سکون کی جگہ، جنت اور احترام کی جگہ، قرار مکین، اچھی جگہ اسے ٹھکانہ عطا کرے گا۔ اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے لیے جہنم ہے، اصلوا هل یوم بما کنتم تکفرون۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ نجم کا آغاز فرمایا۔ کیا خوبصورت ہے یار، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اہل علم سے، اپنی طبیعتوں سے، یہ حسد، بغض، کینہ کی غلاظت ہٹا کر قرآن کریم کی سادہ عظمت میں اتری ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں بڑے بڑے فورموں پر کہ جس امت میں قرآن جیسی کتاب ہو اور مصطفیٰ جیسا وہ رسول اور صاحب وحی ہو، اس امت کا فرقوں میں تبدیل ہونا غیر فطری ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور ہم فطرت کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ امت کو امت بنایا جائے۔ یہاں کیا خوبصورت جلوہ فرمایا، عظمت بیان فرمائی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے محبوب تیرے خرام ناز کی۔ خدا تو اپنے محبوب سے اس تصور عصمت میں بات کر رہا ہے، خدا ہو کر، حالانکہ محمد اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ جب خدا اپنے محبوب سے اس انداز میں، اس رویہ حرمت میں پیش آ رہا ہے، تو کیا مولوی صاحبان کو اب بھی بحث کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ترازو کرتے رہیں کہ رسول اللہ نے خدا کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ ہوا ہے وہ نہیں ہے، یہاں تک گئے ہیں وہاں تک نہیں گئے؟ تم کون ہو؟ تمہارے پاس حیثیت کیا ہے؟ کیا تم نے یہ سفر کیا ہے جس کے خد و خال کو تم جانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ والنجم اذا ہوا، محبوب تیرے خرام ناز کی، اگر تو اوپر آئے تو تیرے خرام ناز کی حرمتوں پر اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال کر اس پر قسم اٹھا بیان فرماتا ہے، اور اگر نیچے خرام ناز فرمائے تو میرے محبوب تیری یہ بھی ایک بے مثال شان ہے۔ ما ضل صاحبکم، حضور کے خرام ناز کی حرمت کی قسم یاد فرما کے اللہ نے رسول اللہ کے مقام کو بیان فرمایا کہ
تمہارا یہ جو صاحب ہے محمد کریم جو ہیں یہ ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھے حضور عظمت الہی میں آئے ہیں، یہ گمراہ نہیں ہوئے، بہکے نہیں، بھٹکے نہیں، راستے سے ہٹے نہیں، کیونکہ ان کی روش کا تو نام ہی صراط مستقیم ہے، یہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ جن کا ٹائٹل یہ ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، محبوب تیری حرکات و سکنات، نشست و برخاست صراط مستقیم کی دلیل ہے۔ تو اس شان کے محبوب پر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھٹک گئے، یہ ہوا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو عظمت معراج بیان کر رہے ہیں یہ اپنے خیال سے نہیں، فرمایا میری مشیت نے تقاضا کیا ہے کہ محبوب اس شان کو بیان کرو، میرا محبوب اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، ادھر سینہ محمد پر اپنے جلوہ حسن کی ہم رعنائی ڈالتے ہیں، تجلی ڈالتے ہیں، تو جو مضمون سینہ اقدس میں بنتا ہے اسی مضمون کو رسول اپنی زبان سے بیان کر دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، تو وہ تو وحی کی نور سے بولتے ہیں۔ بھئی جس کی گفتگو اور گفتار کو خدا اپنی وحی کہہ دے، اس سے بڑی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ اب اعتماد کرنا، اعتقاد کرنا، یقین کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ کاش اس امت نے اس حرمت پر یقین کیا ہوتا تو کبھی فرقے نہ بنتے۔ فرقے بنے تب ہیں جب ہم نے رسالت پر ایمان، تو کیا اعتماد کرنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کیا۔ ویسے ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ عشق کا یہی تقاضا ہے کہ رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ عشق رسول کا نہ تقاضا ہے نہ مزاج ہے، نہ عشق رسول اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ عشق رسول تو بلال کو اور حضرت صہیب رومی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بٹھا کر ایک دسترخوان پر ایک پلیٹ میں کھلا کر باہمی احترام کا درس دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا بندہ، اتنی لاکھ مربع میل کا مالک، جب حضرت بلال سامنے سے گزرتے ہیں تو جناب صدیق فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو احباب نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں اور اسلامی سلطنت کے آپ تاجدار ہیں، تو آپ ایک حبشی غلام کے گزرنے آنے جانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے تبسم فرمایا ہاں مجھے تم اپنا سردار مانتے ہو نا، خلیفہ مانتے ہو؟ ہاں۔ فرمایا ہاں میں تمہارا سردار ہوں اور میرا سردار بلال ہے۔ کون سی ایسی خوبی تھی جو نظر فاروقی میں ایسی سما گئی کہ وہ بے قرار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے وہ یہی طرز تھا کہ بلال اگرچہ رنگ کا ظاہری طور پر کالا تھا لیکن اس کے من میں کملی والا تھا۔ یہ ہے احترام اور یہ ہے دین، یہ ہے شرافت۔ تو کیا ہمارے رویوں میں بھی ایسا ایثار ہے؟ نہیں ہے۔ اس ایثار نے ہی امت کو امت بنانا ہے، ورنہ یوں ہی ہم بھٹکتے رہ گئے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہیں گے۔ ان هو الا وحی علمہ شدید القویٰ، یہ محبوب کو جو سکھایا ہے نا وہ سخت قوتوں والے ذات نے سکھایا۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس نے قصد کیا اس جلوہ حسن میں کھو جانے کا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اس وقت اس کی پرواز افق اعلیٰ پر تھی۔ ثم دنا، پھر اس کی قربتیں بڑھی۔ فتدلی، پھر وہ قریب ہوا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے کریم آقا علیہ السلام کی کہ محبوب کو لینے کے لیے اپنی شایان شان وہ قریب آ رہا ہے اور محبوب اس کی قرب میں جانے کے لیے ادھر سے جا رہے ہیں۔ ثم دنا فتدلی، یہ قربتیں بڑھتی 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 اتنی آگے چلے گئیں، فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، ایسے رہ گیا، ایسے تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا۔ جس تک دو کمانیں ملتی ہیں تو اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا سوراخ محسوس ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو قدرت کی غیرت نے پھر کہا محبوب اتنا فاصلہ بھی برداشت نہیں ہے، او ودنا، اس سے بھی قریب آ جاؤ۔ یہ ہے وہ طرز محبت اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس امت کے پاس ایسا رسول ہو وہ امت ابھی الجھی رہے، کبھی خیالات میں الجھی رہے، کبھی تفکرات میں اور کبھی مذہبی انتشارات میں، کبھی مسلکی برقوں میں، کبھی مشربی حالات میں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ امت نے اس آفاقی حرمت پر ایمان ہی نہیں رکھا۔ اگر رکھا ہوتا تو اسی امت نے فرید پیدا کیے ہیں، اسی امت میں علی حجویری آئے ہیں، غوث السمدانی آئے ہیں، بڑے بڑے شاہکار آئے ہیں عظمتوں کے۔ تو آؤ لوگو،
لوٹ آؤ اس عظمت کی طرف جس کی طرف قرآن کی سادہ نصوص جو ہیں آپ کو دعوت دے رہی ہیں۔ یہ مولویوں کا جو جوڑ توڑ ہے، گھر بیٹھ کر یہ مذہب بناتے ہیں اور جائزے یہ لیتے پھرتے ہیں، ان کو تو اپنا پتہ نہیں ہے مرتبہ رسالت کا کیسے پتہ چل جائے۔ رسالت وہ مرتبہ ہے جس پر غور کرنا حرام ہے، رسالت پر ایمان لانا واجب ہے، رسالت پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ اپنی تحقیق پیش کروں گا، تاہم یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ پھر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس محبت کے ماحول میں پھر محبوب اور محب جب مل بیٹھے تو پھر ما اوحا، کوئی کیا جانے کیا ہوا ہے، کیا لیا ہے، کیا دیا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا ہے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، تصدیق کی ہے کہ یہ حق ہے میرا رب۔ اتنا حسین و جمیل جو ساری کائنات کے محاسن کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ایسا ہی ہو سکتا ہے جو اپنے حسن میں بھی لا شریک ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ ذات صمدیت میں سما گئے، کھو گئے، تبتل الہ تبتیلا کی حرمت میں اتر گئے، تو پھر کیا ہوا؟ افتمارون علی ما یری، یہ مولویوں کو سمجھایا کہ تم اس بات پر بحث کرتے ہو کہ کیا دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تم تو ایک بار دیکھنے کا انکار کر رہے ہو، میرے محبوب نے تو مجھے بار بار دیکھا ہے اور میں نے اسے بار بار دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا کی وادیاں ہوں، عندہا جنت المأوا، یہ جنت المأوا کا ماحول ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ چھا گیا سدرہ پر، کیا چھایا ہے؟ کوئی تو جلوہ تھا جس نے سدرہ کو بھی ڈھانپ لیا ہے۔ وہ کیا آغوش رحمت تھی جسے خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، یہ مولویوں کے ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، محبوب تیری نگاہوں کی حرمت پر سلام، کہ جب حسن مطلق کا مقام دیکھا تو نگاہیں ٹک گئیں، نہ تو حد ادب سے آگے بڑھی ہیں، اور ما زاغ البصر، اور نہ ہی آنکھ جھپکی ہے کہ یہ لمحہ کے لیے بھی یہ جلوہ جانا جو ہے الگ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو آنکھ پھری ہے نہ حد ادب سے آگے بڑھی ہے۔ کیا کمال بندگی ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی کوئی پروٹوکول نہیں، صرف کہا انا عبدک، یا اللہ یہاں پہنچ کر بھی میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ یہ ہے تعلیمات نبوت۔ ہمیں چار حرف آ جائیں تو ہمیں ہیضہ ہو جاتا ہے، ہم دوسرے کا کہتے ہیں کہ یہ علمی یتیم ہے۔ کوئی الگ سا قرآن آپ پر نازل ہوا ہے کہ دوسروں کو آپ علم یتیم کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، اور آپ نے سب کو اپنے آپ کو سب سے اوپر قرار دیا کہ لوگوں کو علم یتیم کہنا شروع کر دیا۔ خدا کا خوف کرو۔ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، محبوب نے جو پھر نظارے کیے اپنے رب کی عظیم نشانیوں کے نظارے کیے۔ تو دوستان محترم، یہ وہ مقامات تھے، اور جس امت کو اس شان کے رسول مل جائیں اور پھر وہ امت فرقوں میں بٹ جائے، وہ امت نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں۔ رسول اللہ اس حسن میں کھو گئے، اور امت جب رسول کے حسن میں کھو جائے گی تو فرقے نہیں رہیں گے، رحمت رہے گی اور نور اور سرور رہے گا۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وحدت کا نور عطا فرمائے، اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی معرفت نصیب فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اور احکام خدا بندی کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔